مسلمانوں کے حقوق کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن کوئی دبا نہیں سکتا ہے۔ چیلنجنگ کا دور تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ یہ دور ہمیشہ رہے گا۔ یہ دور آج ہے، کل یہ دور نہیں رہے گا۔ اپنے خوش اسلوبی سے اس دور کو گزارنا چاہیے مسلمانوں کو۔ ہمیشہ مسلمان کو ایک ہی پارٹی کا خوف دکھایا گیا کہ اگر یہ آ جائیں گے تو تمہیں کاٹ ڈالیں گے، مار ڈالیں گے۔ اٹل بہاری واجپئی تک تو بہت ڈر دکھایا جاتا رہا، لیکن جب اٹل بہاری واجپئی پاور میں آئے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ اب جب مسلمان جانے کی تیاری کر رہا تھا بی جے پی میں، اس وقت گجرات کانڈ ہو گیا۔ اگر گجرات کانڈ نہیں ہوتا تو سارا مسلمان جو ہے وہ بی جے پی میں چلا جاتا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہندو اور مسلم سوہارد تو بنا رہنا چاہیے، اور یہ بنا ہوا ہے۔ اور یہ جو پہل کی گئی ہے کہ ہندو مسلمان کے اتحاد دونوں کو ایک دوسرے کی مدد کریں گے، یہ بہت اچھا قدم ہے۔ مسلمان کو فریق نہیں بننا چاہیے۔ مسلمان فریق بن جاتا ہے، پارٹی بن جاتا ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان کو سپورٹ کریں جو کامیاب ہونے والے ہیں، اور ہر صورت سے مسلمانوں کو پارلیمنٹ میں بھی جانا چاہیے، اسمبلی میں بھی جانا چاہیے، اور مسلمانوں کو ہر اعتبار سے سیاست میں آنا چاہیے۔ سیاست کرنا، کوئی ہمارے مذہب نے کوئی سیاست کو منع نہیں کیا ہے۔ جس وطن، جس زمین پر رہتے ہو اس زمین سے محبت کرو۔ وطن کی محبت نصف ایمان ہے۔ جہاں بھی رہتے ہو، اگر کم ہو تعداد میں تو کسی دوسری قوم کو یہ حق نہیں کہ وہ ان کو دبائے، اور جہاں مسلمان زیادہ ہیں ان کو یہ حق نہیں وہ دوسری قوم کو دبائیں۔ دونوں اتحاد کے ساتھ رہیں۔ مرکزی اسٹیج اسلامیہ کا ہے، اسی مرکزی اسٹیج پر سب کو جانا چاہیے، سب کو رہنا چاہیے۔ خاندان کے این قدر آن قدر، اولاد ذکور، اولاد اناس جتنے بھی ہیں سب کو عرس رضوی کے اسٹیج پر موجود رہنا چاہیے۔ اگر وہ دعوت دیں تب بھی جانا چاہیے، دعوت نہ دیں تب بھی جانا چاہیے۔ آداب، میں وسیم اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں دی لیڈر ہندی۔ ہم اس وقت درگاہ اعلیٰ حضرت پر توصیف ملت توصیف رضا خان توصیف میاں کے آواز پر ہیں۔ آپ کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ آپ بزرگ شخصیت ہیں اعلیٰ حضرت خاندان کی۔ دینی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی آپ نے مسلمانوں کی لمبے وقت تک رہنمائی فرمائی ہے۔ اب عرس شروع ہونے جا رہا ہے، اس سے پہلے ہم آپ سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس بار بھی عرس کو لے کر آپ نے بہت سی باتیں کہی ہیں، اور کس طرح سے ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ ایک بڑا آیوجن ہوتا ہے اور یہاں سے جو لاکھوں کی بھیڑ آتی ہے وہ کیا میسیج لے کر جائے گی۔ جو موجودہ حالات ہیں، جیسے آپ نے سبھی دور دیکھے ہیں، اندرا گاندھی کا بھی دور دیکھا، اور اب جس طرح سے بدلاؤ والا ایک یہ ہے، تو اس میں مسلمانوں کے لیے کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ ہندوستان کے ایک شہری ہونے کے ناطے ان کی جو ذمہ داریاں ہیں یا جو ان کے حقوق ہیں، وہ ان سب چیزوں کا کیسے سامنا کر سکتے ہیں؟ عرس رضوی میں جو زائرین آتے ہیں پورے ہندوستان سے ہی نہیں بلکہ دنیا کے بیشتر ممالک سے آتے ہیں، اور جتنے زائرین عرس رضوی تشریف لائیں وہ امن و امان کے ساتھ آئیں، جیسے کہ ہمیشہ شرکت کرتے رہے ہیں، اور موافقت اور محبت کے ساتھ آئیں۔ اور عرس اعلیٰ حضرت میں جو پیغام دیا جاتا رہا ہے ہمیشہ سے، اتحاد کا، اتفاق کا، موافقت کا، محبت کا، خلوص کا، چاہت کا، انسیت کا، وہی پیغام ہمارا سال بھی رہے گا عام کرنے کے لیے، کہ کسی طرح کی کوئی خرافات اور غیر شرعی کام نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے مسلمان پر یا اسلام کے نام پر کوئی دھبا آئے۔ لوگوں کو میں یہ پیغام دوں گا کہ عرس میں آئیں تو بڑے اخلاق اور محبت کے ساتھ اعلیٰ حضرت کے عرس میں شرکت کریں۔ جس طرح کے حالات ہیں، جیسے مسلمان جن چیزوں کا سامنا کر رہے ہیں، ایک چیلنجنگ دور ہے اگر ہم دیکھیں تو، اس میں مسلمان اپنے آپ کو کس طرح سے ایک جو سکون بھری زندگی ہے یا جو ان کا ایک جو شہری ہیں اس ملک کے، وہ اپنے آپ کا جو وجود ہے وہ کیسے قائم رکھ سکتے ہیں؟ مسلمانوں کے حقوق کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن کوئی دبا نہیں سکتا ہے، اور چیلنجنگ کا دور تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کو بڑی خوش اسلوبی سے نپٹا لیا جائے، اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ یہ دور ہمیشہ رہے گا۔ یہ دور آج ہے، کل یہ دور نہیں رہے گا۔ اپنے خوش اسلوبی سے اس دور کو گزارنا چاہیے مسلمانوں کو۔ اس میں کوئی لڑائی فساد دنگا وغیرہ سے بچتے بچاتے، اور اس چیلنج دور کو کسی صورت سے اپنے آپس میں اتحاد کے ساتھ، موافقت کے ساتھ نپٹا لیجئے۔ اور میرا یہی کہنا ہے کہ کسی کنٹروورسی میں نہ پڑیں۔
کنٹروورسی سے بچتے ہوئے کس صورت سے آپ اپنے حالات کو، اپنے معاملات کو، اپنے قوم کے اتحاد کو قائم رکھتے ہوئے آپ یہ وقت گزر جائے گا انشاءاللہ. اللہ چاہے گا تو پھر وہ دور آئے گا جو پہلے مسلمانوں کے ساتھ رہا ہے. اللہ بہتر کرے گا اس قوم کے لیے. اور قوم میں اتحاد ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے. اتحاد اگر قوم کا قائم رہے گا تو انشاءاللہ کوئی کچھ بگاڑ نہیں پائے گا انشاءاللہ. جو ترقی کی رائے ہیں مسلمانوں کی، جس سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں کافی حد تک سدھار آیا ہے. جو ایجوکیشن ہے اس کو زیادہ تر لڑکے اور لڑکیاں اب حاصل بھی کر رہے ہیں. اس میں مزید اور اگر ہم بہتری چاہیں تو کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ اور حکومتوں کا یہ مزاج رہا ہے کہ قوم کو پڑھنے ہی مت دو، اور پڑھائی سے بچوں کو بہت دور رکھا گیا. مگر اب مسلمانوں میں بھی بیداری پیدا ہوئی کہ اب مسلمان بہت اچھے طور سے اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اور تعلیم اور ایجوکیشن کے لیے سب آگے آ رہے ہیں. اور علم حاصل کرنا، ایجوکیشن حاصل کرنا، تعلیم حاصل کرنا روئے زمین پر سب سے پہلے حضور اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا تھا کہ علم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو. اور صرف پیغام ہی نہیں دیا تھا بلکہ سب سے پہلے ایک اسکول قائم کیا، ایک مدرسہ قائم کیا، ایک جامعہ قائم کیا، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. تو میں اپنی قوم کے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم اس نبی کے امتی ہو جس نے سب سے پہلے روئے زمین پر علم حاصل کرو کا پیغام دیا تھا. تو اب ہماری قوم کے اندر بیداری پیدا ہو رہی ہے کہ وہ علم دین بھی حاصل کرا رہے ہیں اپنے بچوں کو، اور عصری تعلیم میں بھی بالکل پیچھے نہیں ہیں. اور عصری تعلیم بھی خوب اچھے طور سے آج کل بچے حاصل کر رہے ہیں. اور بعض مقامات پر میں نے پورے اسٹیٹ میں یہ دیکھا کہ اول پوزیشن فرسٹ آ رہے ہیں مسلم بچے بھی اور بچیاں بھی ایجوکیشن میں. اگر یہی حال رہا تو اگلے 5 سال میں یا 10 سال میں انشاءاللہ مسلمان ایجوکیشن میں بہت آگے ہو جائے گا. جب الیکشن آتے ہیں کہ مسلمان ووٹ کدھر جائے گا، جیسے ہر بار یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو ایک پارٹی کے خلاف کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ مسلمان اس کے ساتھ کبھی نہیں جائیں گے. یہ تو سب کا اختیار ہے کہ انہیں ووٹ دینا چاہیے، لیکن بنا دیا جاتا ہے ایک مزاج کے سارا فوکس مسلمانوں پہ ہو جاتا ہے کہ وہ کسے ووٹ دے رہے ہیں، کسے ووٹ نہیں دیں گے. تو مسلمانوں کے لیے ایک کیا طریقہ ہونا چاہیے کہ وہ اس سیاسی جھگڑے میں نہیں پڑیں؟ مسلمانوں کو سب نے اپنا ووٹ بینک سمجھ رکھا ہے، اور جو بھی نئی پارٹی بنتی ہے وہ مسلمانوں ہی پر دال بھگو لیتی ہے، اور مسلمانوں ہی پہ ٹارگٹ رکھتی ہے یہ مسلم ووٹ ہمیں ملے گا. مسلمانوں کو چاہیے یہ، اور پھر ہمیشہ مسلمان کو ایک ہی پارٹی کا خوف دکھایا گیا کہ اگر یہ آ جائیں گے تو تمہیں کاٹ ڈالیں گے، مار ڈالیں گے. یہ اٹل بہاری واجپئی تک تو بہت ڈر دکھایا جاتا رہا، لیکن جب اٹل بہاری واجپئی پاور میں آئے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا کہ مسلمان اب مزاج بنا رہا تھا کہ اب بی جے پی کا ہمیں ہمیشہ ڈر دکھایا گیا، خوف دکھایا گیا. اب اتنے دن سے واجپئی جی پرائم منسٹر بنے ہوئے ہیں، کوئی ایسے حالات نہیں بگڑے ہیں. اب جب مسلمان جانے کی تیاری کر رہا تھا بی جے پی میں، اس وقت گجرات کانڈ ہو گیا. اگر گجرات کانڈ نہیں ہوتا تو سارا مسلمان جو ہے وہ بی جے پی میں چلا جاتا. تو اب کچھ لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان جب بھاجپا میں جانے کی تیاری کر رہا ہے، چلا جائے گا، تو کانڈ کرایا گیا گجرات کا، تب مسلمان بیک ہو گیا، پھر وہ بھاجپا میں نہیں گیا. اور آج بھی کیا بریلی میں بھاجپا کو ووٹ نہیں ملتا ہے؟ کہاں ووٹ نہیں دیا جاتا بھاجپا کو؟ بس یہ ہے کہ مسلم ووٹ کو بکھیر دیا جاتا ہے، مسلم ووٹ کو جو ہے منتشر کر دیا جاتا ہے. اگر مسلم ووٹ ایک ہی پارٹی کو جائے تو اس پارٹی کی حکومت بن سکتی ہے. مسلمانوں کو اپنے ووٹ کا بڑا سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے. انہیں پارٹی نہیں بننا چاہیے جس طرح سے وہ ہر چناؤ میں پارٹی بن جاتے ہیں. مسلمان کو فریق نہیں بننا چاہیے. مسلمان فریق بن جاتا ہے، پارٹی بن جاتا ہے. مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان کو سپورٹ کریں جو کامیاب ہونے والے ہیں، اور ہر صورت سے مسلمانوں کو پارلیمنٹ میں بھی جانا چاہیے، اسمبلی میں بھی جانا چاہیے، اور مسلمانوں کو ہر اعتبار سے سیاست میں آنا چاہیے. سیاست کرنا، کوئی ہمارے مذہب نے کوئی سیاست کو منع نہیں کیا ہے. ہاں، جھوٹ مت بولو، مکاری عیاری مت کرو.
سیاسی طور سے اپنی قوم کی خدمت کے لیے آپ سیاست کیجیے، آپ کو کون منع کرتا ہے، لیکن فریق مت بنو، ایک دم سیاسی گندی سیاست میں ڈوب مت جاؤ، اپنے مسلک کی، اپنے مذہب کی، اپنے اسلام کی، اپنی قوم کی ترقی و بقا استحکام کے لیے کام کیجیے، چاہے وہ اسمبلی کے میں جا کر ہو سکے، چاہے سیکریٹریٹ سے ہو، ڈائریکٹریٹ سے ہو، یا دلی سے ہو، لکھنؤ سے ہو، پٹنہ سے ہو، جیسے بھی ہو آپ اپنی قوم کا کام کرائیے۔ سرکار یہ یقین دلا رہی ہے کہ سب کا ساتھ اور سب کا وکاس، تو کیا اسے یقین کیا جا سکتا ہے یا تولا جائے گا جو بات کہی جا رہی ہے وہ کتنی صحیح ہے؟ اس میں سچائی نہیں ہے، سب کا ساتھ اور سب کے وکاس میں تو سچائی نہیں ہے۔ ہاں، روڈ بنے گا تو اس میں سب چلیں گے، ٹرین چلے گی اس میں سب چلیں گے، یہاں اگر آپ کہہ رہے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس تو بات الگ ہے، لیکن آپ صرف ایک قوم کا کام کر رہے ہیں، اور جتنے مذاہب ہندوستان میں ہیں سب کے لیے کام نہیں ہو رہا ہے، اور خاص طور سے اس وقت مسلمانوں کا تو کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، نہ لکھنؤ سے ہو رہا ہے، نہ دلی سے ہو رہا ہے۔ ان کو کام سب کے لیے کرنا چاہیے، اور یہ سب کا ساتھ سب کا وکاس یہ نعرہ ہے، صرف نعرے ہی تک ہے، کام کے لیے زمین پر اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ جس طرح سے قانون آ رہے ہیں، ابھی وقف بورڈ والا بھی جس کی سنوائی اب سپریم کورٹ میں چل رہی ہے، اور بھی بہت سے قانونوں کو لے کر جو ہے ایک بے چینی کا ماحول ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایک رڑنیتی بنے کہ جس پر ان کی جو نمائندگی کرنے والے سنگٹھن ہیں وہ کام کریں؟ اوقاف کے تعلق سے جو اوقاف واقف نے جس نیت سے وقف کیا ہے، اس واقف کے اس نیت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اور جو اوقاف پر نظر رکھے ہوئے ہیں وہ ان کی بد نظری ہے، بد نیتی ہے، اس سے ان کو بچنا چاہیے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ واقف نے جس نیت سے وقف کی ہے اپنی جگہ، اپنی زمین، اپنی جائیداد، ہم اس کی نیت کو بھی تبدیل نہیں کر سکتے، نہ کہ اس کے اوپر ہم قبضہ کر لیں، قبضہ جما لیں، اور جن لوگوں نے آج تک قبضے جمائے ہوئے ہیں وہ اللہ کے یہاں جواب دہ ہوں گے، اللہ اور رسول کی بارگاہ میں وہ جواب دہ ہوں گے، اور واقف کی نیت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اور اس پہ جو بھی ہے، چاہے لکھنؤ اپنی بد نیتی یا دلی سے جو بد نیتی اور بد نظری اس پر کی جا رہی ہے، اس پر ان کو نظر ثانی کرنا چاہیے، اور یہ اوقاف جو ہیں مسلمانوں کو تھے، مسلمانوں کے ہیں، مسلمانوں کے رہیں گے، واقف کی نیت کو نہیں بدلا جا سکتا۔ تہوار آتے ہیں چاہے ان کے ہوں یا مسلمانوں کے ہوں، تو اس میں کہیں نہ کہیں ایک ٹینشن کا ماحول بنتا ہے۔ اس بار ایک بریلی کا اگر میں مثال دوں تو جوگی نوادہ علاقہ جس میں تمام چیزیں پچھلی بار خراب ہوئی تھیں اور بہت تنا تنی کا ایک ماحول بن گیا تھا، اس بار تھوڑا دونوں لوگ بیٹھے اور اس میں ایک فیصلہ کیا گیا کہ نہیں، ان کے تہوار پر ہمارا رویہ رہے گا کوآپریشن کا، اور جب ہمارے تہوار ہوں گے تو ان کا رہے گا۔ تو یہ جس طرح کی ایک پہل ہوئی ہے، اس سے آپ کتنا متفق ہیں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہندو اور مسلم سوہارد تو بنا رہنا چاہیے، اور یہ بنا ہوا ہے۔ مسلمانوں کے تہواروں میں کسی طرح کی کوئی بدامنی نہیں کی جاتی ہے، نہ کسی کے اوپر کوئی ٹونٹ کسا جاتا ہے، نہ کسی کے مذہب، دھرم اور ان کے تہوار کے خلاف بولا جاتا ہے۔ یہ دوسرے لوگ کرتے ہیں تو ان کو بھی اس سے بچنا چاہیے، اور یہ جو پہل کی گئی ہے کہ ہندو مسلمان کے تہوار دونوں کے ایک دوسرے کی مدد کریں گے، یہ بہت اچھا قدم ہے۔ ڈی جے کو لے کر آپ نے کہا، اور بھی بہت سی چیزیں جلوسوں میں ایسی گھسائی ہیں، دینی جلوس کی ہم چونکہ بات کر رہے ہیں، اور بریلی چونکہ ایک مرکز ہے، دنیا بھر میں مانا جاتا ہے، اور یہاں پہ سب کی نظریں رہتی ہیں بہت لمبے وقت سے۔ جیسے ابھی آپ نے بھی کہا کہ اگر ڈی جے کے ساتھ جلوس پھولوں یا چادروں کے لائے جاتے ہیں تو پھر ہم ان کو، اگر وہ باہر بھی چھوڑ دیتے ہیں تو ان کو چادر نہیں چڑھانے دیں گے، تو یہ روکا کیسے جا سکتا ہے؟ جیسے ہر بار یہ ہوتا ہے کہ نہیں، ڈی جے نہیں لائیں گے، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ ڈی جے کے ساتھ جلوس میں چلتے ہیں۔ ڈی جے جو ہے وہ ہمارے یہاں، بلکہ ناچ گانا بجانا تماشا، وہ چاہے ڈی جے بھی، یہ سب ہمارے یہاں شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تو جو لوگ بھی ڈی جے کے ساتھ چادریں یا جلوس نکال کے اعلیٰ حضرت کے مزار پہ چادر چڑھانا چاہتے ہیں، ہم ان سے یہی گزارش کریں گے کہ یہ ڈی جے کا استعمال نہ کریں۔ ڈی جے پر جتنا آپ خرچ کر رہے ہیں اتنا
جو ہے آپ غریبوں پہ خرچ کیجیے، مسکینوں پہ، یتیموں پہ، بیواؤں پہ، بے سہارا لوگوں پہ خرچ کیجیے، کسی مسلمان بچی کی شادی کرا دیجیے، آپ کو اس میں ثواب ملے گا۔ ڈی جے بجانے میں آپ کو کون سا ثواب ہے؟ ڈی جے بنانے میں آپ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، اس گناہ سے بچیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جلوس نکالتے ہیں، میں نے بریلی میں بھی دیکھا کہ بریلی کے معاملات کو دنیا بڑے غور سے دیکھتی ہے کہ بریلی میں کیا ہو رہا ہے۔ اب بریلی ہی کے مسلمان کچھ ایسے ناعاقبت اندیش ہو گئے ہیں کہ وہ جلوس محمدی میں بھی ڈی جے کا استعمال کرنے لگے ہیں۔ تو ان کو بھی میں یہی ان سے اپیل کروں گا، گزارش کروں گا اور مشورہ دوں گا کہ ایسے غیر شرعی کام نہ کریں، جس سے کہ بریلی کے اوپر حرف آئے کہ بریلی میں بھی ویسا ہونے لگا۔ تو خاص طور سے بریلی کے مسلمانوں کو اور بریلوی اسکول آف تھاٹ کے جہاں جہاں ماننے والے ہیں، میں ان سب سے یہی گزارش کروں گا کہ ڈی جے کا استعمال نہ کریں۔ جلوس محمدی میں غیر شرعی کوئی ایسی حرکت نہیں ہونا چاہیے جس سے کہ اغیار انگلی اٹھائیں گے دیکھو مسلمانوں کے یہاں یہ ہو رہا ہے۔ اور اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی ہوگا، تو اس کی تیاریاں جو ہیں وہ ابھی سے کی جا رہی ہیں، اور رضا اکیڈمی نے بھی اور بریلی شریف نے بھی اس کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ اور چاہے وہ جلوس محمدی ہو، چاہے وہ اعلیٰ حضرت کے چادروں کا جلوس ہو، اس میں کوئی غیر شرعی حرکت، غیر شرعی کام یا ڈی جے وغیرہ کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کھانے کھلانا بہت پسند ہے، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، بے سہارا لوگوں کو، طلباء کو، علماء کو، مسافرین کو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو کھانے کھلانا بہت پسند ہے، پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو، کنبہ داروں کو، عزیز داروں کو کھانے کھلانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو ڈی جے پر جتنا آپ خرچ کر رہے ہیں، اس پیسے سے جو ڈی جے پر خرچ کریں گے آپ، اسی پیسے سے آپ اپنے پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو، کنبہ داروں کو، عزیز داروں کو، اعلیٰ حضرت کے عرس میں آنے والے زائرین کو، مسافروں کو آپ کھانے کھلائیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے گا۔ اور کھانے کھلانے کی ادا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ڈی جے وغیرہ کو چھوڑ کر آپ لوگوں کو کھانے کھلائیے، اس سے بھی آپ کو ثواب حاصل ہوگا۔ یہ لنگر کو لے کر درگاہ اعلیٰ حضرت کی کچھ گلیوں میں جہاں دوسری آبادی رہتی ہے، ان کی طرف سے اعتراض آیا تھا، تو مسلمانوں سے کیا آپ کی اپیل رہے گی کہ وہ جو لنگر کا کھانا ہے کس طرح سے بنائیں اور کس طرح سے کھلائیں؟ لنگر کا کھانا، اور چونکہ وہ فاتحہ کا کھانا ہے، اس کا بھی ادب ہونا چاہیے۔ اس کو اس کا جو اول تو اس کی توہین نہیں ہونا چاہیے، اس کھانے کی وہ زمین پہ نہیں گرنا چاہیے، اور اس کھانے کو زمین پہ گرنے سے ہی بچائیں۔ اور ہڈیاں وغیرہ کھا کے جو کچھ بچا ہوا ہوتا ہے وہ ادھر ادھر پھینکتے ہیں، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور لنگر کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ روٹی کا، رزق کا احترام کرو گے، رزق کا تم احترام کرو گے، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ اگر احترام نہیں کرو گے تو رزق کی تنگی ہو جائے گی۔ تو بہت بڑا مجمع آتا ہے، بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں کہ وہ ان کو ایک اچھا پیغام دیا جا سکتا ہے۔ کوئی آپ کے ذہن میں کچھ ایسا ہو کہ جو اتنی بڑی بھیڑ آتی ہے وہ یہاں سے کچھ اچھی باتیں، ایسی باتیں لے کر جائے جو ان کی زندگی دنیا اور آخرت سنوارنے والی؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنی ساری زندگی قوم کی ترقی و بقا استحکام کے لیے ہی پیغام دیے، صحیح و کوشش بھی کی، کتابیں بھی لکھی۔ تو یہاں کا یہی پیغام ہے بریلی شریف کا کہ جس وطن، جس زمین پر رہتے ہو اس زمین سے محبت کرو، وطن کی محبت نصف ایمان ہے۔ ایک تو یہ، اور جہاں بھی رہتے ہو اگر کم ہو تعداد میں تو کسی دوسری قوم کا یہ حق نہیں کہ وہ ان کو دبائے، اور جہاں مسلمان زیادہ ہیں ان کو یہ حق نہیں وہ دوسری قوم کو دبائیں۔ دونوں اتحاد کے ساتھ رہیں، سوہارد کے ساتھ رہیں، محبت کے ساتھ رہیں، اور کسی طریقے کا کوئی ٹینشن پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ بریلی سے ہمیشہ یہ پیغام دیا گیا ہے اتحاد کا۔ تعلیم کو لے کر کیا؟ تعلیم کے لیے جو ہے وہ بریلی شریف کا ہمیشہ یہ پیغام رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روئے زمین پر سب سے پہلے تعلیم کا پیغام دیا۔ یہ اس وقت پیغام دیا جب پڑھانے کے لیے کوئی کتاب بھی موجود نہیں تھی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دارالعلوم قائم کیا، مدرسہ قائم کیا، اسکول بنایا، قائم کیا، اور اس وقت پڑھانے کے لیے کوئی کتاب نہیں تھی، صرف ایک نظر مصطفیٰ تھی۔ آج دنیا میں جتنے علوم و فنون نظر آ رہے ہیں صرف ایک نظر مصطفیٰ کا کمال ہیں، اور تمام علوم و فنون حضرت سیدنا مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا اور صحابہ کی مقدس ذات سے ہمارے اور آپ کے درمیان تک پہنچے ہیں۔ تو یہ ہم اس نبی کے امتی ہیں، اس نبی کے امت اجابت ہیں کہ جس نبی نے علم حاصل کرو کا پیغام دیا۔ حالانکہ وہ بھی تو امت ہیں، وہ امت دعوت ہیں اور ہم امت اجابت ہیں۔ تو امت اجابت کو بھی چاہیے کہ وہ علم حاصل کریں، تعلیم حاصل کریں، ایجوکیشن حاصل کریں، اور عصری تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسلام نے کہیں منع نہیں کیا ہے۔ آپ عصری تعلیم بھی حاصل کیجئے اور بقدر ضرورت علم دین بھی حاصل کیجئے، تاکہ آپ اپنے مذہب کو، اپنے مسلک کو سمجھ سکیں، اپنے عقیدے کو سمجھ سکیں۔ تو دینی تعلیم بقدر ضرورت اس کا حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے، اور عصری تعلیم، دنیاوی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے اسلام نے کہیں منع نہیں کیا ہے۔ آپ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کیجئے، عصری تعلیم بھی حاصل کیجئے، اور دینی تعلیم بھی حاصل کیجئے۔ اگر دین کی بات کریں تو بریلی سے رہنمائی ہمیشہ ہی ہوتی رہی ہے، لیکن ایک بے چینی ادھر آنے کے بعد ہے، جو سیاسی ایک لیڈرشپ مسلمانوں کی ہونی چاہیے تھی، اس کو لے کر بڑی بے چینی کا ماحول ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سیاسی طور پر مسلمانوں کی رہنمائی کر سکتا ہے؟ اب دیکھیے، یہ سیاسی معاملات ہیں، اور مجھے سیاست چھوڑ کے تقریباً 27 سال ہو گئے ہیں، تو اب آپ مجھے سیاست میں پھر گھسیٹ رہے ہیں۔ بہرحال مسلمانوں کا کوئی نہ کوئی سیاسی رہنما، لیڈر، قائد ہونا چاہیے، اور ہمیشہ مسلمان جو ہے دوسروں کے جھنڈے اٹھاتا ہے، دریے پٹے بچھاتا ہے۔ جب دوسرے کے لیے بچھا رہا ہے تو اپنوں کے لیے بچھاؤ، اور مسلمانوں میں کوئی لیڈر، کوئی قائد قائم ابھرنا چاہیے، اور جو ابھرتا ہے اس کو الزام لگا دیا جاتا ہے کہ صاحب یہ تو فلاں کا ایجنٹ ہے، تو اس سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ کوئی نہ کوئی اپنا مسلمانوں کا لیڈر ہونا چاہیے، اور اس کے لیے علماء کو آگے آنا چاہیے۔ علماء کیا کر سکتے ہیں؟ کس طرح سے رہنمائی کر سکتے علماء اس میں بہت بڑی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ علماء کرام کے کہنے پر اور ایک امام کے کہنے پر ایک محلے کی پوری آبادی چلتی ہے۔ جب ایک محلے کے، ایک مسجد کے امام کے کہنے پر ایک بڑی آبادی ان کے کہنے پر چل سکتی ہے، تو جو بڑے مقررین ہیں، بڑے علماء ہیں، اگر وہ مسلمانوں ہی میں کوئی قائد نکالنا چاہیں گے تو وہ نکال سکتے ہیں۔ آپ جو عرس ہوگا تو اس میں عرس اس بار آپ یہاں کریں گے، یا جس طرح سے آپ اسلامیہ کے اسٹیج پر دکھائی دیتے ہیں ویسے ہی رہے؟ عرس شریف میں ہر جگہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، حضور مفتی اعظم ہند، حضور حجت الاسلام، حضور مفسر اعظم، حضور ریحان ملت، حضور تاج الشریعہ، اور جو خاندان کے بزرگان دین ہیں، علماء کرام ہیں، ہر گھر میں ان سب کے لیے ایصال ثواب، ان کی فاتحہ نظر نیاز کی جاتی ہے۔ سب اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے لوگوں میں محفلیں بھی سجاتے ہیں۔ میں ہمیشہ سے عرس رضوی کے اسٹیج پر جاتا ہوں، اور اس وقت میں اپنا کوئی پروگرام نہیں کرتا ہوں، بس کھانے پینے کا لنگر کا جو انتظام میرا ہوتا ہے وہ ہوگا، اور میں جیسے عرس کے رضوی کے اسٹیج پہ جاتا ہوں، جاتا رہوں گا۔ جامع اعلیٰ حضرت میں جیسا ہوتا ہے پروگرام ویسے ہوگا۔ وہ ایصال ثواب مختصر طور پر جو کرتے ہیں درگاہ شریف میں ہوتا ہے ایصال ثواب، اور جیسے جامع اعظم ہوتا ہے اور ہمارے مکان پہ ہوتا ہے جیسا، ویسے ہوتا رہے گا۔ مگر میں ہمیشہ عرس رضوی کے اسٹیج پہ جاتا ہوں، تقریر کرتا ہوں، اور آج سے نہیں بلکہ 1978 سے عرس رضوی کے موقع پر میری تقریر، آخری تقریر ہوا کرتی۔ جب وہ میرے والد ماجد حیات تھے تب وہ دعا کرتے تھے، اور جب والد صاحب کے بعد 1985 سے ہمیشہ میں دعا کرتا رہا ہوں، اور تو تقریر بھی کرتا رہا ہوں۔ جیسے عرس رضوی کی اسٹیج سے میں جاتا تھا ویسے جاؤں گا، اور جیسے جامع اعلیٰ حضرت پروگرام ہوتا تھا ویسے ہوگا۔ مرکزیت حاصل ہے۔ جب اعلیٰ حضرت کا عرس ہوتا ہے تو تب کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ کوئی ایک جگہ جتنی خاندان کی سب شخصیت ہیں وہ اکٹھا ہو سکیں؟ اس میں کوئی برائی نہیں، بہت اچھی بات ہے۔ مرکزی اسٹیج اسلامیہ کا ہے،
وہ مرکزی اسٹیج ہے. اسی مرکزی اسٹیج پر سب کو جانا چاہیے, سب کو رہنا چاہیے. خاندان کے این قدر آن قدر اولاد ذکور اولاد اناس جتنے بھی ہیں سب کو عرس رضوی کے اسٹیج پر موجود رہنا چاہیے. اور اسلامی انٹر کالج میں جو عرس ہوتا ہے, جو میرے والد ماجد حضور ریحان ملت نے حضور مفتی اعظم ہند کے چہلم سے جہاں عرس وہ لے گئے اسلامی انٹر کالج, وہی مرکزی عرس ہے اور وہی اعلیٰ حضرت کا مرکزی عرس رہے گا اسلامی انٹر کالج والا. اس میں سب کو جانا چاہیے. اگر وہ دعوت دیں تب بھی جانا چاہیے, دعوت نہ دیں تب بھی جانا چاہیے, اس لیے کہ وہ اعلیٰ حضرت کا عرس ہے اور اعلیٰ حضرت کسی ایک کے نہیں, سب کے ہیں. ابھی آپ نے اعلیٰ حضرت خاندان کی بزرگ شخصیت توصیف رضا خان توصیف میاں توصیف ملت کو سنا. آپ نے دینی اور دنیاوی اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی طور پر بھی مسلمانوں کی رہنمائی کی پوری کوشش کی ہے, سنجیدگی سے ہمارے سوالوں کے جواب دیے ہیں. امید ہے کہ جو سننے والے ہیں ہمارے ان کو ایک راستہ ملے گا. بہت سی چیزیں ایسی تھیں اگر ہم دیکھیں درگاہ اعلیٰ حضرت کی طرف سے, کیونکہ کچھ پابندیاں ہیں اس کی وجہ سے بہت سی چیزیں صاف نہیں ہو پا رہی تھیں. بہت لمبے وقت کے بعد ہمیں یہ موقع ملا ہے, ہمیں بھی اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اور آپ کا جو پیغام ہے ایک دم صاف ہے, کوئی لاگ لپیٹ کے آپ نے نہیں کہا ہے, چاہے خاندان سے جڑی باتیں ہوں سیاسی طور پر ہوں. حالانکہ آپ کا بہت لمبا وقت اگر دیکھیں تو سیاسی گلیاروں سے بہت قریب گزرا ہے, لیکن اب آنے کے بعد جس طرح سے آپ نے ایک راستہ چنا ہے کہ دینی طور پر مسلمانوں کی رہنمائی فرما رہے ہیں, لیکن آپ نے ہم سے بات چیت میں سیاسی طور پر بھی سوالوں کے جواب دیے ہیں. امید ہے کہ دیکھنے والوں کو یہ سب چیزیں جس طرح سے وہ ان میں بے چینی ہے ان کی بے چینی دور ہوگی. ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر ہماری رپورٹنگ پسند آ رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. جو ہم نے بات چیت کی ہے اس پر کمنٹس کر کے اپنی رائے بھی ہمیں ضرور بھیجیں. بہت بہت شکریہ آپ. بارک اللہ فی امان اللہ. خدا حافظ. آپ کی معرفت سے میری بات قوم تک پہنچی, آپ کا شکریہ.